سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی۔ میرے نبی کے آگے، میرے نبی کے پیچھے، میرے نبی کے رائٹ ہینڈ، میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ، ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا۔ اور مجھے پتا بھی ہے کیوں آتی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جس دن مسلمان ایک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم، سارے انگریز بھاگ گئے 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے باطل کو جھوٹے مار مار کر بھگا۔ بنگلہ دیش بھی زندہ ہو۔ ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہی وہ بنگلہ دیش ہے جو باطل کو جوتی مار مار کر بھگاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، آپ کے اس خوبصورت علاقے کشور گنج کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس خوبصورت محفل میں آنکھ کی بینائی کے ساتھ، کان کی سماعت کے ساتھ، زبان کی گویائی کے ساتھ، ہاتھ کے حرکات کے ساتھ، پیر کے قدموں کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں اللہ رب العزت کا ذکر سننے کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کون ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ کون رب لم یزل ہے؟ اس نے انسان کو کیوں پیدا کرا؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کے قرآن سے آواز آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں، قل کہہ دیجئے محبوب پیغمبر، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بچہ نہ اس کا کوئی فادر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو بنا دیا، مگر جب انسان کا نمبر آتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت اشرف المخلوقات بنا دیتے ہیں۔ کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ رب کا قرآن پہلے کہتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اپنے نام کے ساتھ قرآن کا ذکر کر دیا، اس کے ساتھ بتلا دیا ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کس ماڈل پر ہے؟ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت ماڈل میں پیدا کر دیا۔ پھر اس انسان کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دینے کے لیے رب کائنات نے سب سے پہلے حضرت آدم کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم کی بنیاد رکھنے کے بعد سارے فرشتے عاجز آ گئے، ساری کائنات حیران رہ گئی۔ رب کے قرآن نے اس پس منظر کو کچھ ایسے بیان کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدو، سب نے سجدہ کر دیا۔
الا ابلیس مگر ابلیس کے ابا واستکبرا اس نے انکار کرا وہ بے ادب بنا اس نے رب کی نافرمانی کری رب کے قرآن نے کہہ دیا قال فخرج منہا گیٹ آؤٹ نکل جا یہاں سے فإنک رجیم تیرے پر قیامت تلک دن کے لیے رجم ہے دھتکار ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تیرے تلک لعنت ہے قیامت کے دن تلک میرے پیارے بھائیوں رب لم یزل نے حضرت آدم کو بغیر پیرنٹس کے پیدا کر کے ساری کائنات کو حیران کر دیا رب کے اس پیارے آدم نے جب نبوت ملی سارے لوگوں کو وہی پیغام دیا سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا جو میرے محبوب کا تھا سارے پیغمبر ایک بات کرتے سارے پیغمبر حق بات کرتے سارے پیغمبر سچ بات کہتے سارے پیغمبر میدان پر آ کر باطل کا مقابلہ کرتے حضرت آدم نے بھی وہی کلمہ کہا جو میرے محبوب نے کہا هو اللہ احد حضرت یونس نے بھی سیم کلمہ کہا هو اللہ احد حضرت شیش نے بھی سیم کلمہ کہا حضرت یعقوب ایوب یوسف سب کا کلمہ ایک تھا سب کی دعوت ایک تھی سب کی تبلیغ ایک تھی سب کی نصیحت ایک تھی حضرت آدم نے قوم سے کہا قولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہی کلمہ حضرت موسیٰ نے کہا قولو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت ابراہیم نے کہا قولو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ عیسیٰ نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پیارے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر کیا وقت پہنچتا ہے میرے پیارے رب نے پیارے پیغمبر کو ایسے محفوظ کر دیا کہ جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کرا میرے نبی نے اس وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرا کفار مشرکین نے پیارے محبوب پر حملہ کر دیا مگر وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے نبی کا دفاع کرا وہ سارے سپاہ سالار تھے وہ سارے فوج تھے جنہوں نے نبی کی حفاظت کری اس دین اسلام پر پہرا دیا اور پھر پیارے محبوب کے ان جانثاروں نے اپنے محبوب کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر میرے نبی کے آگے میرے نبی کے پیچھے میرے نبی کے رائٹ ہینڈ میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ وہ صحابہ کرام ان کفار مشرکین کا مقابلہ کرتے جہاد میں جاتے میدانوں پر جاتے اس کلمے کی حفاظت کرتے اس دین اسلام کی حفاظت کرتے اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتے قرآن کی حفاظت کرتے نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے اور اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں اس دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیے سمجھ میں آ رہی ہے اردو سب کو آ رہی ہے سمجھ میں ٹھیک میں پھر کنفیوز ہو گیا آ رہی نہیں آ رہی ویسے سب کو اردو آتی ہے اور ینگسٹر نوجوانوں کو زیادہ آتی ہے اور مجھے پتا بھی ہے کیوں آتی ہے میرے پیارے بھائیوں ذرا بات کو سمجھیے ذرا بات کو سمجھیے یہ ساری بات بتانے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت
کس طرح ہوتی رہی، کس طرح چلتی رہی، اور کس طرح چلتے چلتے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اس کو ذرا سمجھی میرے پیارے بھائیوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا کہ ان صحابہ کرام نے دین اسلام پر پہرا دیا۔ وہ کس طرح دیا؟ ہاں میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس پس منظر کو سنیے۔ میرے نبی جب جہاد کے لیے پیارے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام بدر میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب غزوہ احد میں جہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام احد میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب خندق میں آواز دیتے، صحابہ کرام خندق میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب ان کو غزوہ تبوک کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام تبوک میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے ہجرت کر دینے کے لیے، صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لیتے۔ میرے نبی جب ان کو حکم کرتے، صحابہ کرام پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے، صحابہ کرام سمندر میں کود جاتے۔ ساری زندگی صحابہ کرام نے جہاد پر گزار کر اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیتے رہے۔ نوجوانوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدان پہ کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائی، ہوگا ترجمہ ہوگا، تم سمجھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شادی کریے، شادی ہوئی ہے، اچھا سمجھے گا پھر انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائی، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ کرام، سارے دین اسلام قربانی سے بھری پڑی ہے، ساری تاریخ قربانی سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم لوگ سو رہے ہیں، گم سو رہے ہیں نا، ہم لوگ سارے سو رہے ہیں۔ ادھر سارے مسلمانوں پر، پوری دنیا پر مسلمان سارے مظلوم ہیں۔ فلسطین میں مسلمان مظلوم، اور پھر سوریہ میں مظلوم تھے، لیکن سب نے مار مار کر بھگا دیا الحمدللہ۔ شام میں، اس بات کی طرف آؤں گا میں۔ ہندوستان میں دیکھیے، جگہ جگہ پر مسلمانوں پر بمباری ماری جاتا ہے، بم برسایا جاتا ہے، گولی کری جاتی ہے، اور مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ بنیادی وجہ معلوم ہے، نمبر ایک، ہم نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان ایک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سارے کفار مشرکین ایک بن کر ہم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، آپ نے یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچانا ہے کہ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اب ایک ہونے کا وقت آ گیا، اب ایک ہو جائیے سارے مسلمان۔ میرے نبی کا جو درس تھا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے جس دن مسلمان ایک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم، سب سے بلند و بالا لا الہ الا اللہ کا پتاقہ پوری دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ۔
پیارے بھائیوں، بات مطلب مقصد پر آئیے، اور سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آج کے بعد سے ہم نے سونا نہیں ہے انشاءاللہ۔ سارا گم ختم، نیند ختم، آرام ختم، اب ہم نے جاگنا ہے انشاءاللہ، اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ مدارس ہمارے گئے، یہ مساجد ہمارے گئے، یہ علماء ہمارے گئے، یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی ہم ہی لوگ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو وہ مسلمان ہے، سپر پاور کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں ایسا ایمان بنانا ہے، ہمیں ایسا یقین بنانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے پہلے صاف کہا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل، ماشاءاللہ، ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے گئے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرما دیا، لن یضرکم الا اذی، یہ تم کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم ان کے ساتھ جہاد کرو گے، ان کے ساتھ قتال کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کی ٹینشن مت لینا، کبھی بھی رب کے جب سے دنیا قائم ہے اس کے بعد سے یہ حق اور باطل دونوں آتے جاتے رہے، لیکن رب نے ہمیشہ باطل کو ہلاک کر دیا اور حق کو غالب رکھا۔ پہلے زمانے کی آپ تاریخ اٹھائیے، جب میرے پیارے رب کے پیارے کلیم اللہ کے سامنے فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا، اپنے پیارے کلیم اللہ حضرت موسیٰ کو بچا لیا، رب نے دکھا دیا، حق باقی رہا، باطل ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، قوم نے آگ میں پھینک دیا، رب کے قرآن نے کہہ دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، رب نے ابراہیم کو بچا لیا، قوم ہار گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کی کوشش کری، رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ باقی رہے، وہ عیسائی ہار گئے۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مشرکین آئے، رب نے اسلام کو سر بلندی دی، کفار مشرکین ہار گئے۔ اس کے بعد سرزمین ہندوستان میں جب انگریز و کانگریس مسلمانوں کے سامنے آئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مدنی جیسے سپاہ سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا، سارے انگریز بھاگ گئے، مسلمان باقی رہے۔ سرزمین افغانستان میں جب روس آیا تو پھر افغانستان کے ان مجاہدوں نے روسیے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد 20 سال تک امریکہ کے ساتھ جنگ رہی، مگر وہی نتیجہ ہوا کہ امریکہ کو بھی کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ سرزمین بنگلہ دیش میں 2013 کو شپلا چتر کے میدان میں علماء کو شہید کیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا۔ 2013 میں فرعونیت کھیلی گئی، ساری دنیا کے ٹیلی ویژن میں دکھایا گیا، علماء کو شہید کیا۔ 2020-21 میں وہی علماء کو، عام عوام الناس کو جیل پر بند کیا گیا، مگر رب کا وعدہ سچا تھا، ان الباطل کان زہوقا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب نے بھی دیکھا، مشرق نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، امریکہ نے بھی دیکھا، یورپ نے بھی دیکھا،
عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا کہ 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے باطل کو جھوٹے مار مار کر بھگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری طاقت سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی رہے گی۔ یہ منافقین ہمیشہ سازش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے سازش کری سن 1971 کو، پاکستان اور بنگلہ دیش کو الگ کر دیا۔ بنگلہ دیش بھی زندہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ سمجھے تھے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، وہ سمجھے تھے مسلمان الگ ہو جائیں گے، مسلمان ڈر جائیں گے، لیکن دیکھ لو دنیا والوں، 3 دن قبل ہم نے تم سے پہلے افغانستان کو اپنی مٹھی میں کرا، اس کے بعد ہم نے سیریا یعنی کہ شام کو اپنی مٹھی میں کرا۔ دیکھ لینا دنیا والوں، انشاءاللہ وہ وقت نہیں جب مسجد اقصی میں بھی اسلام کا پتاقہ بلند ہوگا، جب ہندوستان کے بابری مسجد بھی ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، تو بتاؤ انشاءاللہ دین اسلام پر کون کون پہرا دے گا؟ انشاءاللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے کبھی جھکنا نہیں ہے، کبھی بکنا نہیں ہے، کبھی ڈرنا نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو رب نے کہہ دیا اگر ہم دین کے راستے پر شہید ہو گئے، رب نے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ان کو مردہ مت بولو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اسی طرح صرف جشن نہیں بنانا، ہمیں اسی طرح صرف دین اسلام پر زندہ باد نہیں کہنا، بلکہ ہم نے اس ہاتھ کو، اس پاؤں کو، ان تمام چیزوں کو رب کے دین کے لیے کام میں لانی ہے۔ ذرا سوچئے اگر ہمارا جسم نبی کے راستے پر کام نہ آ کر مر گئے، ہم اگر قبر میں چلے گئے، وہ آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر وہ سوال کر دے اے لوگو میں نے تمہارے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، میرے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، اس ٹائم ہم پیارے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے سونے سے کام نہیں چلے گا، سونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پیغام کو عام کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینوں میں ایمان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، یہ گردن دین اسلام پر کٹ تو سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شش خطا، بس لاسٹ بات۔
لاسٹ. اور وہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ ایک فتنہ. اسی موضوع پر میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کیا ہے معلوم ہے؟ میرے نبی کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا. کیا کہا؟ حکم نہیں دیا، اللہ نے اعلان کر دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اے محمد سب بولو صلی اللہ، آواز سے بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. شش نبی کیا ہے؟ لاسٹ نبی. نبیر پورے، آواز سے بولو نبیر پورے. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت. اب یہ ختم نبوت پر کیوں ضروری ہے ایمان؟ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے نا، سانس کی. بالکل اسی طرح کسی مسلمان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث آپ کو سنائی. ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. دوسری بات، میرے نبی کیسے تھے؟ اللہ کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا. اللہ اکبر. اور میرے نبی کیسے تھے؟ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارے گئے، نعوذ باللہ. میرے نبی پر پانی بند کیا گیا، میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیا، میرے نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا. میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ. میرے نبی نے حضرت فیروز کے ساتھ پورا لشکر روانہ کیا، پورا لشکر گیا حضرت فیروز کے ساتھ، اور حضرت فیروز نے اس بدبخت اسود عنسی کی گردن کاٹ دی. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. یہ میرے نبی نے کہا، سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا کہ میرا فیروز کامیاب ہو گیا. اور یہ بات تب کی ہے جب میرے نبی کا وصال کا وقت، بالکل میرے نبی کی لائف زندگی آخری تھی. میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کا فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے کہ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے گا، اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. میرے پیارے بھائیوں، اب ایک فتنہ ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اور اس فتنہ نیٹ ورک کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. ذرا مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر. اور یہ فتنہ کہاں پیدا ہوا؟ مرزا غلام قادیانی. معلوم ہے کون سی کنٹری میں پیدا ہوا؟ کون سی کنٹری میں؟ میرا بیان سنا ہوگا. کون سی کنٹری میں؟ جہاں ساری گندگی آتی ہے. ہندوستان میں پیدا ہوا. کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ. اور تھا بھی بہنگا. کیا تھا؟ بہنگا تھا. مرا کہاں پر؟ لیٹرین میں. کہاں مرا؟
2 نمبر قادیانی ہاؤس، وہاں پر اس کی موت آئی، وہاں پر اس کی موت آئی، اور اتنا بے عقل تھا حضرت صاحب بیٹھے، بدھی بالکل نہیں تھی، بہت بڑا احمق تھا۔ ایک دفعہ خود لکھتا ہے کتاب میں، آپ مطالعہ کریں، کہتا ہے میں ایک دفعہ پینٹ نہیں تھی، پنجابی تھی، صرف قمیص تھی، تو میں جا رہا تھا، نیچے پینٹ نہیں تھی، لنگی پینٹ کچھ نہیں تھی، کہتا ہے میں جا رہا تھا، سامنے لیڈیز مہیلا آ گئی، اور کہتا ہے مجھے شرم آ گئی، شرم کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ شرم آ گئی مجھے، جب میں نے مہیلا کو دیکھا تو میں نے اپنی پنجابی سے منہ چھپا لیا، پنجابی سے منہ چھپا تو لیا، سارا ہندوستان نظر آ گیا، ایسا بے عقل تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے وہ مضبوط کیسے بنے؟ پیسوں سے۔ ان کو یہودیوں کو سارے فنڈنگ، ہم تو ان کی گہرائی تک پہنچے ہوئے نا، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہماری کمزوری ہم اسٹڈی نہیں کرتے، بس آ کر جو بھی ہو، فتویٰ بھی جیب پر، ہر چیز، دوائی بھی جیب پر، سب جیب پر، اسٹڈی نہیں کرتے ہم لوگ۔ آپ پڑھیے، یہودیوں کے پیچھے جتنی ہرننگ ہے سب پہ قادیانیوں کا ہاتھ ہے، مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کا ہاتھ ہے، اور یہ مال سے مضبوط ہے۔ کیسے مضبوط ہے؟ انہوں نے کمپنی بنائے، پران، شیزان، عارفل اور مختلف کمپنی کے نام بنائے، اور وہ جا کے عرب عجم میں پھیلا دیے، اور جا کر لیتا کون ہے؟ مسلمان لیتا، نعوذ باللہ۔ ہم اور آپ جا کر پانی خریدتے ہیں پران کمپنی کا، ہم استعمال کرتے ہیں عارفل کمپنی، مسلمان ہو کر کے، حالانکہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دینا، ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے مسلمانوں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو گواہ بناؤ کہ آج کے بعد سے عارفل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، پران استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ہر کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات یہ ہے، سن 1973 میں سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی جب مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے آندولن کا اعلان کیا، اے لوگوں آندولن کرنے روڈوں پر آ جاؤ، سارے لوگ روڈوں پر آ گئے، اور نعرہ لگایا، وہی نعرہ جو آپ لگاتے ہیں، نوبر پورے نوبی نائی، نوبر پورے نوبی نائی، سب نے یہ نعرہ لگایا۔ لیکن وہی بات، پاکستان مسلمانوں کا ہے، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ہے، لیکن یہاں کی گورنمنٹ غلام بنی ہوئی ہے، یا ہندوستان کی غلام ہے یا امریکہ کی غلام ہے۔ جب ان لوگوں نے نعرہ لگایا، سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان پاکستان میں شہید ہو گئے، اللہ اکبر، 10,000 شہید ہوئے، اس بات پر نبی پرے نبی نائی شنشد آئین چائی پر، اس نعرے پر 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن الحمدللہ کوئی پیچھے نہیں ہٹا، سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، سارے میدان پر ڈٹے رہے، اور 1973-74 کے پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق کافر ہے، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر کس کا ہے؟ کس کا نمبر ہے؟ بولو اور آواز سے بولو۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تم نے ایک ہو کر ان کے خلاف، اب تم نے ایک بن کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ پیارے نوجوانوں، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت قاسم نانوتوی کی صداقت ہے، تمہارے اندر ہے حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہے مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے شیخ الحدیث
علامہ عزیز الحق کی شجاعت ہے تمہارے اندر ہے، علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے تمہارے اندر ہے، جنید بابو نگری کی استقامت ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جس کو ساری دنیا جانتی ہے، یہی وہ بنگلہ دیش ہے جو باطل کو جوتی مار مار کر بھگاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب سے وعدہ کرو، رب سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنگ کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، ہاتھ کو اٹھاؤ بولو سب تیار ہیں انشاءاللہ، تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت دے دو گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو قربان کر دو گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے مجاہدوں، اے اسلام کے محافظوں، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ ہم مسلمان ایک ہو کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ ہوگا انشاءاللہ۔